ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثال له ولا مثل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. نہیں منت کشے تابے سنیدن داستا میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اڑا لیے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے،
چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں جینے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگے ناگہاں میری۔ ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعد ہو انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مختصر سی مگر بڑی جامع آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا کچھ حصہ جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہوں۔ اس آخری رات میں کچھ ایسے ہی ذکر، کچھ ایسے ہی بیان ہوں جس طرح سے ایک رات جاتی ہے، صبح آ جاتی، دن جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، یہ دنیا کا دستور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے لیے ایسے ہی بنایا، اور یہ فرما دیا کل من علیہا فان، جتنی چیزیں زمین پر موجود ہیں یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی، یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، کسی کی بقا نہیں۔ اور یکی بعد دیگرے آج انسان اس دنیا سے اپنے اس آخرت کی طرف، اپنی عاقبت کی طرف رواں دواں آئے دن ہوا جا رہا ہے۔ ہر ایک اپنی زندگی کے لمحات گزار کر پھر اللہ رب العالمین کے اس وعدے کے مطابق کہ میں پھر اس زندگی سے تمہیں موت دینے والا ہوں، اس کے حوالے ہو رہا ہے، جس کا ذکر ہم نے اور آپ نے آج کی رات میں الحمدللہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ سماعت بھی کیے۔ ایک چیز کا اندازہ ہم اور آپ یوں لگا سکتے ہیں، جتنی بھیڑ تھی، جتنا بڑا مجمع تھا، یا اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں بھی اس چیز کا اندازہ آدمی لگا سکتا ہے کہ جتنے لوگ پیدا ہوتے، جتنے انسان پیدا ہوتے، اس اعتبار سے اگر ہر آدمی کی موت بڑھاپے میں آتی تو شاید پنڈال میں ابھی نوجوانوں کو جگہ نہیں ملتی، صرف بزرگان ہوتے، بوڑھے لوگ موجود ہوتے۔ پتہ ہی چلا کہ جوانی میں، بچپن میں اور بڑھاپے میں تمام چیزوں کے مقابلے میں، ہر عمر کے مقابلے میں زیادہ موت جوانی میں آتی، بڑے کم لوگوں کو بڑھاپا نصیب ہوتا ہے، اور سب پھر اسی طرف رواں دواں ہے جس دن کا وعدہ پروردگار عالم نے، اللہ رب العالمین نے انسانوں سے فرمایا۔ اور یہ فرما دیا
ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کی گھڑی کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر نفس، ہر آدمی اپنے منشا کے مطابق جو عمل کرتا ہے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے جو کام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اعمال کرتا ہے، یا دنیا میں پھر وہ اسی طرح غفلت کی زندگی گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ پورا پورا میں دوں، اور وہ گھڑی ضرور آئے گی۔ قرآن کریم میں آیتیں بڑی پڑی ہیں، اللہ رب العالمین نے جا بجا ان چیزوں کا ذکر فرمایا او لوگو، تمہیں جب یہ زندگی مل جاتی ہے، تمہیں جب جوانی مل جاتی ہے، بڑھاپا مل جاتا ہے، پھر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، پھر ایک وقت کے لیے بندہ عالم برزخ میں انتظار میں ہوتا ہے، قیامت جب آئے گی، اصل حساب و کتاب کا دن آئے گا، رب کریم کا سامنا ہوگا، بندہ اپنے رب کی سامنے جائے گا، اب زندگی کی ہر ورق کھولے گا، ہر لمحے کا حساب رب کریم اپنے بندوں سے، اپنے بندیوں سے مانگے گا، بتا ایک ایک سانس جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، ہر شے میں نے تجھے دی، او میرے بندو یہ بتلاؤ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آج بدلے کا دن، آج جزا کا دن، آج قیامت آ گئی، آج ساری بادشاہت ختم، عارضی بادشاہت ختم ہو گئی، دنیا میں ملکیت رکھنے والوں کی ملکیت ختم ہو گئی، دنیا میں دنگا پھیلانے والوں کی بدماشیاں ختم ہو گئی، دنیا میں رہنے والوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا، او لوگوں دیکھ لو، آج کی دن میں نے تمام چیزوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، فَأَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْقَهَّارُونَ، کہاں ہے آج میری نیک بندوں پہ ظلم کرنے والے لوگ؟ کہاں ہے وہ لوگ جو میری بندوں پہ قہر ڈھایا کرتا تھا، جو دنیا میں یوں ہی آزادی میں آ کر اپنی بربادیوں کی طرف قدم بڑھاتا تھا اور یہ سوچتا تھا میرا حساب لینے والا کوئی نہیں؟ میدان محشر میں اعلان ہوگا، لمن الملک اليوم، اے امیر و غریب و بادشاہ ہو، مرد و عورت ہو، دنیا میں جو زندگی گزاری، جو تجھے مال ملا، جو تجھے ملکیت ملی، جو تجھے دولت ملی، جس کی تم مالک بنائے گئے، آج مجھے بتلا، لمن الملک اليوم، آج کی دن کس کی بادشاہت میرے سامنے چلے گی؟ پھر اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، للہ الواحد القہار، آج میرے سامنے، رب کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، جو آج نیک لوگوں کو جزا دینے والا ہے، برے لوگوں کو سزا میں مبتلا کرنے والا ہے، آج کے دن اللہ کی سوا کسی کی بادشاہت چل نہیں سکتی۔ اور
یہ تمام لوگ جو آج قبروں میں یہاں پڑے اور دنیا کی الگ الگ ممالک میں، زمین کے الگ الگ خطوں میں جن کی قبریں بنی، کسی کو مچھلیوں نے کھا کے اپنے پیٹ میں ہضم کر دی، کسی کو ہوا نے اڑا لے گئی، کوئی زمین کی پھٹنے کی وجہ سے اسی گڈھے میں گر کر اسی میں رہ گئے، سما گئے، کسی کو قبر میں داخل کیا گیا، کسی کو آگ کی حوالے کیے گئے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور لوگوں آج کی دن اگر طاقت ہے تجھ میں، مجھ سے چھپ کے تو دکھاؤ، میرے سامنے حاضری کا دن آ گیا، مجھے ماننے والے ہو، مجھ سے انکار کرنے والے ہو، میری عبادت کرنے والے ہو یا میری عبادت نہ کرنے والے ہو، تمام لوگوں کو آج کی دن میرے سامنے آنا ہوگا۔ اور اس کے لیے جو حیات بنے گی، اس کی جو کیفیت بنے گی، تمام قبروں سے، راکھ سے، خاک سے، سمندر سے، مچھلی کے پیٹ سے، جانوروں کے پیٹ سے، جو انسان نکل نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، تین شکلیں بنے گی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں یحشر الناس علی ثلاثی طرائق، لوگوں کو تین گروہوں میں میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ راغبین و راہبین، ایک ہی گروہ ایسا بنے گا جو اپنے ربی کریم کی سامنے خرامہ خرامہ جا رہا ہوگا، اس کی الگ گروپ بنے گا، وہ جاتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوگا، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید بھی لگی ہوگی کہ میرا رب، میں دنیا میں جو کام کیا، جو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیے، آج کی دن میرا رب مجھے ان کی نیکیوں کی بدلے میں جنت دے گا، ڈر بھی لگے گا، اور پروردگار عالم اور ربی کریم مجھے انسان ہونے کی ناطے گناہ بھی کچھ مجھ سے ہوئے، اور ربی کریم اگر تو نے میرے گناہ معاف نہ کیے، پھر میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ راغبین و راہبین، امید بھی لگی ہوگی نیکیاں ملنے کی، اور ڈر بھی آدمی کو لگا ہوگا، اور یہ وہ گروہ ہوگا جنہوں نے نیکیاں بھی کیے اور ان سے گناہ بھی ہوتا رہا۔ اور آگے فرمایا کہ ایک گروہ وہ بھی ہوگا، اثنان علی بعیر وثلاثۃ علی بعیر واربعۃ علی بعیر، ایک گروہ وہ ہوں گے جن کو سواریاں بھی ملے گی، اونٹ، ایک اونٹ پہ دو آدمی، کوئی آدمی ایسے ہوں گے ایک اونٹ پہ تین لوگوں کو جگہ ملے گی، کوئی آدمی ایسے ہوں گے سواری ایک ہے جانے والے چار ہے، کوئی ایسے بھی ہوں گے سواری ایک ہے جانے والے 10 موجود ہے۔ وَتَحْشُرُ النَّارُ بَقِيَّتَهُمْ، اور جو باقی لوگ بچیں گے، آگ اٹھے گی مشرق کی طرف سے، وہ آگ لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ یہاں یہ شکل بتلائی۔ ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام کی جو حدیث آتی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس
الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف صنف مشاة وصنف ركبان وصنف على وجوههم. اور لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہوگی جو پیدل چل کے اپنے رب کے سامنے وہ جماعت جائے گی. ایک گروہ ایسے ہوں گے جو کہ سواریوں پہ جائیں گے. ایک گروہ ایسا آئے گا دنیا دیکھے گی زمین دیکھے گی. وَصِنْفٌ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جو اپنے چہرے کی بل گھسٹ گھسٹ کے چلیں گے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ تکلیف والی جماعت ہوگی. اس گروہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی. چہرے کے بل چلیں گے. صحابہ کرام نے فرمایا وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آدمی پیروں کی بل چلے یہ بات تو دنیا میں عام ہے, یہ دستور بھی ہے, یہ عادت بھی ہے, طریقہ بھی ہے. کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کی بل چلے مان لیتے ٹھیک ہے اس آدمی کو کہ ہاتھ کی بل بھی چلا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ایک آدمی اپنے چہرے کی بل اتنے دور میدان میں شرم میں کیسے جائیں گے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جبکہ وہ پیروں پہ چلانے پہ قادر ہے, وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کسی کو اس کی چہرے کی بل چلائے. ایسے لوگوں کو چاہیے جنہوں نے غفلت میں اپنی زندگی ڈالی, غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو چاہیے اپنے آپ کو اس دل کی پھسلن سے, گڈھوں سے, کانٹے سے, جھاڑیوں سے اپنے چہرے کی حفاظت کی تیاری آج ہی کرے, کل کوئی کام آنے والا نہیں. کوئی آدمی کسی کا کام نہیں آئے گا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ دوزخ کو یاد کیا, اس کی ہولناکی یاد آئی, اس کی آگ یاد آئی, اور جہنم یاد کرتے ہی رونے لگی. اللہ اکبر. ازواج مطہرات میں سے سب سے پیاری چہیتی بیوی نبی علیہ السلام کی, لیکن جب آگ کی یاد آتی, جہنم یاد آ جاتی, زارو قطار رونے لگی. عین اسی وقت جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عائشہ کیوں روئے, کیا بات ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, کوئی تکلیف تو نہ لگی, کسی نے کوئی تکلیف تو نہ دی, کوئی پریشانی تو نہ آئی. کہنے لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کوئی نہیں, مصیبت کوئی نہیں, مصیبت جو سب سے بڑی یاد آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس وقت اچانک جہنم کا خیال آیا, مجھے آنسو آنے لگے, مجھے خیال آ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتلا دیں کل قیامت میں آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے کہ نہیں. پیغمبر ہیں, امام الانبیاء ہیں, محبوب کبریا ہیں. اللہ رب العالمین نے پیغمبری آپ کو عطا کی, رسالت سے نوازا.
کل قیامت میں ایسا ہوگا کہ نہیں کہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. شوہر پیغمبر نبی ہیں، یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اگر ابا نیک آدمی ہے، ابا حاجی، ابا نمازی ہے، ماں نمازیہ ہے، ماں آج حج کر کے آئی، ماں نے کار میں سی شامل ہے، بیٹی کبھی بدگمانی میں نہ رہے، بیٹا کبھی اس خیال میں نہ رہے میرا ابا تو بڑا نیک ہے، کل قیامت میں رب کے سامنے میری سفارش کرا کر مجھے جنت دلا دیں گے، رب کے عذاب سے نجات دلا دیں گے. میں عائشہ کیا بات کرتی ہو، میں یہ بتلا دیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور مجھ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، 3 وقت قیامت میں ایسا آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کریں گے سوائے اپنی فکر کے. انبیاء کرام بھی کہیں گے اللہم نفسی 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 ربی سلم ربی سلم. آواز آئے گی او ہمارے رب ہماری حفاظت فرما، ہمیں سلامتی عطا کر. الہی میں کسی کا سوال نہیں کرتا، مجھے اپنی فکر لگی، الہی میری حفاظت کر. 3 وقت ایسے آئیں گے، ان 3 اوقات میں کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، نہ پیغمبر یاد کریں گے، نہ صدیق یاد کریں گے، نہ شہید یاد کریں گے، نہ صالحین یاد کر سکیں گے، نہ امام یاد کر سکیں گے، نہ اولیاء یاد کر سکیں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. فرمایا وہ 3 وقت ہوں گے کون سے؟ ایک وقت تو وہ ہوگا جب رب کریم کی طرف سے آواز آئے گی او انبیاء کی جماعت، او صالحین کی جماعت، او شہداء کی جماعت، چلے آؤ تمہارا امتحان یا ہوا چاہتا ہے. آج کے دن ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ضروری ہے. آج کی دن اس میں گزرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور وہ پل صراط کے بارے میں یوں ذکر آتا ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ نوکیلا ہے. اس راستے پہ بندے کو چل کے جانا پڑے گا. جو آدمی جتنا نیک ہوگا اس اعتبار سے اس راستے سے گزرے گا. کوئی آدمی تیزی سے گزر جائے گا، کوئی آدمی چلتا ہوا گزرے گا، کوئی آدمی گرتا پڑتا ہوا گھسک گھسک کر اس کو پار کرے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس سے گزر ہی نہیں پائیں گے اور اس کی ہلاکی کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ راستہ نہایت تاریک ہوگا. اسے دن اور لوگوں روشنی کی ضرورت پیش آئے گی. اسی دن بندہ پریشان ہوگا الہی آج کے دل مجھے نور سے منور کر دے، مجھے روشنی دے دے، مجھے چراغ دے دے، مجھے لائٹ دے دے. الہی اتنا اندھیرا ہے میں کیسے گزر سکتا ہوں، آج کے دن روشنی کی ضرورت پیش آئے گی. جو بندہ نیک ہوگا اسے نور ملے گا، روشنی ملے گی. اللہ اکبر. اس دن کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے یسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار
کچھ لوگوں کے لیے روشنی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گھومے گی، بندہ جس طرف جانا چاہے گا روشنی آگے آگے جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دھیمی روشنی ملے گی، آدھا راستہ تک جائے گا پھر وہ روشنی ختم ہو جائے گی، لوگ پکاریں گے او میرے دوست، او میرے بھائی، آج میری روشنی راستے میں ختم ہو گئی، آؤ آؤ مجھے اپنی روشنی سے ساتھ میں لے کر چلو۔ رک جاؤ، آج انتظار میرا بھی کرو۔ لیکن وہ کہے گا نہیں، آج کی روشنی تو ایسی خاص روشنی ہے کہ جو روشنی جس کو ملے اسی کے لیے کام آئے، کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، یہ عالم بنے گا۔ میں عائشہ اس وقت کوئی بھی آدمی جب تک کہ پل سراسی نہ گزر جائے کسی کو یاد نہ کرے گا، فکر اپنی ہوگی۔ دوسرا وقت آئے گا، وہ وقت جس میں لوگوں سے کہیں گے آج کے دن چلے آؤ، تمام لوگوں کی نیکیاں تمام لوگوں کی بدی ساری چیز وزن کیے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیاں وزن کی جائیں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری پڑیں گے وہ آدمی بڑی خوش و خرم زندگی میں ہوں گے، آرام والی زندگی ملے گی، چین والی زندگی ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس آدمی کی نیکی کم پڑے گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، وہ آدمی تباہی تباہی میں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ جب نیکیاں وزن کی جائے گی اس وقت بھی اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو لوگ بھول جائیں گے، فکر صرف اپنی رہے گی، کسی کی فکر نہ ہوگی۔ اور تیسرا وقت وہ ہوگا جب آدمی کو نام اعمال دینے کی باری آئے، لوگ قطار در قطار صفوں میں آئیں گے کہ میں پروانہ لے لوں۔ اس پروانے کے لینے کے وقت لوگوں کو فکر لگے گی آیا آج مجھے جنت جانے کا پروانہ ملتا یا جہنم کی طرف مجھے جانا پڑے گا، اور آدمی اپنے اپنے اعتبار سے پریشان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، سوچے گا آیا مجھے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا یا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، عزت کے ساتھ نام اعمال ملے گا، یا آج مجھے ایسی پروانہ ملے گا کہ مجھے جہنم جانے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اس فکر میں لوگ ہوں گے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہ ہوگا۔ اور اس وقت آئے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کی دن لنگوٹیا یار بھی دوست بھی کوئی کام آنے والا نہیں، کسی کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا آج میرا یار کدھر چلا گیا، میرا دوست کہاں چلا گیا۔ لیکن اس دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت میں عزت افزائی کرے گا،
اس کی مہمان نوازی ہوگی، ربی کریم کی سامنے اسے عزت سے پکارا جائے گا، نام لے کر جو نام دنیا میں رکھا اس کی باپ کی نام کے ساتھ بلایا جائے گا، فلاں آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، وہ با حدیث تھی نجوہ کے بارے میں، سرگوشی کے بارے میں، کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو بلا کر اس سے سرگوشیاں کرے گا، اس بندے کو اپنی رحمت کی چادر سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا، مغفرت کی چادر سے ڈھانپ دے گا۔ کچھ ایسی صفت کے لوگ ہوں گے اور ان کی صفت یہ ہوگی، دنیا میں زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، گناہ سے بچنے والے ہوں گے، ہاں انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہو، لوگوں میں بیان کرنے سے شرمائیں گے، اپنے اس گناہ کو اپنی موت تک چھپائے رکھیں گے، کسی کے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہ کا بیان نہیں کریں گے۔ آج تو لوگ وہی اچھا مانا جاتا، وہی عقل مند ہوشیار سمجھا جاتا ہے جو جتنے زیادہ برا عمل کر لے، برا کام کر لے جائے۔ اچھے لوگوں کو لوگ آج اچھے نہیں، گناہ رات میں ہوا کسی کو پتا نہیں، دنیا کو خبر نہیں، دن میں اپنے یاروں میں دوستوں میں بیٹھ کر کے تمام لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کچھ بندوں کو اپنے قریب بلائے گا، ان اللہ تبارک و تعالی یدنی المؤمن، اللہ رب العالمین مومنوں کو اپنے قریب کرے گا، اپنے قریب بلائے گا، فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کو رحمت کی چادر سے، مغفرت کی چادر سے ڈھانپ دے گا، اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، تمام لوگوں سے اس بندے کو پوشیدہ کرے گا، اور اس بندے سے کہے گا اتعریف ذنب کذا، اتعریف ذنب کذا، او میری بندے، او میری بندی، کیا تمہیں فلاں گناہ آج یاد ہے جو تو نے دنیا میں کیا تھا، جو فلاں زمین پہ کیا تھا، فلاں دن کیا تھا، فلاں وقت میں کیا تھا، او میرے بندے کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ بندہ اقرار کرے گا، او میرے رب، نام اے ربی، او میرے رب یہ سارا گناہ مجھے یاد ہے، وہ بندہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا، اقرار اپنی زبان سے کر لے گا، اور وہ بندہ ڈرے گا، وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، اپنے دل میں یہ سوچ کے ڈرے گا آج میری تباہی آ گئی، مجھے ہلاکت سے کوئی بچا نہیں سکتا، میں نے جتنے بھی گناہ کیے تھے میرے رب کو تمام گناہ معلوم ہے، جو میں نے اندھیری رات میں تنہائی میں جا کر اکیلے میں کوئی گناہ کیا وہ بھی گناہ رب کو معلوم ہے، میں نے جو مجمع میں گناہ کیا وہ تمام گناہ معلوم ہے، بندہ خود اپنی زبان سے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا، پھر مایوسی آئے گی، بندہ نا امید ہوگا اور سوچ لے گا میں ہلاک ہونے والا ہوں، میں جہنم جانے والا ہوں، اتنے میں آواز آئے گی، او میرے بندے انی سترت علیک فی الدنیا، او میرے بندے دی کوئی گناہ اگر میں رب چاہتا میں لوگوں
کی سامنے ظاہر کر دیتا، تجھے بدنام کر دیتا، تیری عزت اکھڑ جاتی، تجھے بدنامی کی چہرے دیکھنے ہوتے، دنیا میں چہرہ دکھانے کے لائق نہ بچتا۔ اور میرے بندے انی سترتھا علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیری سارے گناہ پوشیدہ رکھے، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج کی دن میرا یہ وعدہ ہے، اور میری بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائے گا، اور یاد آنے کے بعد بندے کو یقین بھی آ جائے گا کہ اب میں جہنم میں جاؤں گا، اب مجھے اللہ پھٹکار دے گا، اب بھگا دے گا، جہنم کی طرف بھیج دے گا۔ پھر اتنے میں آواز آئے گی، او میرے بندے میں نے تیرے یہ گناہ دنیا میں چھپا کے رکھا تھا، آج معاف کر دیتا۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ، لیکن کافروں کی چھٹی نہیں، منافقوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا آج اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، پروردگار عالم کل قیامت میں تمام لوگوں کو یکجا کرے گا، اور جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، زمین و آسمان بھی، فرشتے بھی، تمام چیزیں گواہی دے دے گی۔ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ تمام چیزیں، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی گواہ دے دیں گے، اور پروردگار عالم اور رب کریم یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔ خبردار خبردار، لعنت ہو، رحمت سے دوری ہو، اللہ کی نعمت سے دوری ہو ایسی ظلم کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور روایت بڑی عجیب سی آتی ہے جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور غالباً مسند احمد کی روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا، ایک آدمی کو بلایا جائے گا، رب کے سامنے بلایا جائے گا، اور یہ وہ گھڑی ہوگی جس کے بارے میں قرآن کریم آج اعلان کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے دن سے ڈرا، اس وقت سے ڈرا، اور جس نے اپنے خواہشات نفس کو دبا لیا، جس نے برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہی آدمی ایسے ہوں گے جن کی جنت ٹھکانہ بنے گی۔ فَمَا رَجُلٌ يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک آدمی کو قیامت کی دن لایا جائے گا رب کریم کی سامنے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا، آؤ میری فرشتوں، آؤ اس بندے نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تمام گناہوں کو اس پر پیش کرو۔ اللہ اکبر۔
آرزو علیہ صغار ذنوبی، اس کے اوپر چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، بڑے گناہوں کو بھی پرے رکھ دیا جائے گا۔ وَارْفَعْ عَنْهُ كِبَارَهَا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو۔ حالانکہ رب کریم کو معلوم ہوگا کہ اس بندے نے بڑے گناہ بھی کیے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، بندے کو دکھلایا جائے گا، اور جی یاد کرو فلاں دن فلاں زمین پر فلاں خطے پر فلاں وقت میں تو نے یہ کام کیا، عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، ایسے ایسے اعمال ایسے ایسے دن میں تم نے کیے، یہ گناہ کیا، یہ نماز چھوڑی، یہ بدزبانی کی، یہ گالی دیے، فلاں کو تھپڑ مارے، فلاں کی مال غصب کیے، فلاں جگہ زنا کاری کی، یہ تمام چیزیں پیش کیے جائیں گے، لیکن ان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہی گناہ پیش کیے جائیں گے۔ وہ بندہ اقرار کرے گا الہی گناہ تو میں نے کیا، فلا یستطیع ان ینکر، اور اس بندے کو یہ طاقت بھی نہیں ہو پائے گی، جرت بھی نہیں ملے گی کہ وہ بندہ انکار بھی کر جائے کہ میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ جب بندہ انکار کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے زبان پہ تالے لگیں گے، آواز آئے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن جو تیری زبان چلا کرتی تھی، جو دنیا میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، گالیاں سی زبان سے بولتا، اسی زبان سے کئی لوگوں کو تکلیف دی، اسی زبان سے کئی لوگوں کے ساتھ نے دھوکہ دڑی کی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ان کی زبان پہ مہر لگا دیا جائے گا، تالا لگا دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بات کرے گا، عجیب بات ہوگی، جو شے آج بولنے کے قابل نہیں، کل قیامت میں اپنے جسم کی اعضاء رب کریم کے سامنے ہماری اور آپ کی تمام باتوں کو بیان کرے گا۔ یہ ہاتھ بولے گا اور یہ پیر گواہی دیں گے، یہ دو باتیں اور دونوں عجیب۔ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین سے بات کرے گا، آؤ پروردگار عالم، اس بندے نے فلاں فلاں گناہ کام کیا، یہ پیر بھی گواہی میں آ جائے گا، اور رب کریم میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں فلاں دن یہ بندہ گناہ کرنے کے لیے چل کی فلاں جگہ تک گیا تھا۔ اس لیے بندہ انکار نہیں کر سکے گا، یہ ہوں گے جو اقرار کر لیں گے، اور اب وہ بندہ نا امید ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، فَإِنَّ لَكَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ فَإِنَّ لَكَ لِكُلِّ مَكَانٍ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ۔ او میرے بندے، آج کی دن تیرے لیے خوشی کا دن ہے، او میرے بندے جاؤ، جو تو نے جتنا بھی گناہ کیا تھا تمام چھوٹے گناہوں کے بدلے میں ایک ایک نے کیا تجھے آج دی جائے گی، تیرا سارا گناہ جتنا بھی گناہ چھوٹا چھوٹا ہوگا ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں ملے گی۔ جب یہ آواز سنیں گے تو بندہ اب یہ تمنا کرنے لگے، الہی جب یہ دیکھے گا جی میں نے گناہ بھی کیا، یہ ارحم الراحمین رب کائنات آج مجھے نیکیاں دے رہا ہے، تو کہے گا پروردگار عالم میں نے فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے،
میں نے یہ غلطیاں بھی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اتنا بیان کیا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی ادا پہ ہنسنے لگے۔ فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگے، ہنسنے لگے کہ بندہ کتنا لالچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے گا گناہ کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہے، پھر یہ بندہ چاہے گا اے اللہ میں نے اور بھی گناہ کی تھی اس کی بھی نیکیاں عطا کر، لیکن یہ کب ہوگا؟ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتا ہے دنیا میں برائی اور فحش کام، بے حیائی کی کام نیک لوگوں میں بھی عام ہوتا چلا جائے، فَمَا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسی لوگوں کے لیے جو گناہ کرتا بھی ہے اور گناہ پر اعلان بھی کرتا ہے، لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے، تو یاد رکھ لو